بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی کی جو لہر گزشتہ 10-14 سالوں سے جو لہر چلی، اس میں عمومی طور پر اور خصوصی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو طبقات جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ایک ہے پاکستان میں جو پختون کمیونٹی ہے یا پختون قوم ہے، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی۔ ان کی زمین، ان کے بڑے، ان کے چھوٹے، ان کے سیاستدان، ان کے مذہبی رہنما، ان کے کاروبار، ان کی صنعت اور ان کی تجارت، یہ بے پناہ نقصان اس کو پہنچا ہے۔ دوسری جو طبقہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ پاکستان کی فوج جو ہے سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر وہ متاثر۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ 70,000 لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں، تو اس میں اگر 50 سے لے کر 60,000 تک پختونوں کے ہیں، تو باقی یہ جو ہے نا فوج جو ڈائریکٹلی متاثر ہوئی، فوج کے سپاہی سے لے کر جرنیل تک جو ہے اس دہشت گردی کی جو ہے نا اس کے بینچ چڑھے ہیں۔ تو ان کے جوان، ان کے آفیسرز، ان کے فیملیز، ان کے اسکول، ان کے ہاسپٹلز وغیرہ جو ہے وہ بھی دہشت گردی سے متاثر ہوئے اور سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب امن قائم ہوا تو بدقسمتی دیکھے کہ یہ دو کمیونٹی یعنی پختون اور فوج، جن کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ 40 سال جو رقابت رہی، اس کے باوجود بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور یہ سارے رشتوں سے یہ اور جڑ جاتے، کیا ہوا کہ کچھ قوتوں نے یا کچھ عوامل نے ان کے درمیان رفت پیدا کرنے کی کوشش کی، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیانیہ جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جیسے کہ یہ پختون قوم جو ہے نا وہ بحیثیت قوم پاکستان فوج سے ناراض ہے، یا پاکستان میں اپنے آپ کو فٹ نہیں سمجھتے ہیں، یا پاکستان کے شہری جو ہے وہ نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف پختونوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان فوج کی پالیسی ادارہ پالیسی یہی ہے کہ پختونوں کو اس ملک میں تنگ کیا جا سکے اور ان کے جو معدنیات وغیرہ یا وسائل ہیں ان پہ قبضہ کیا جا سکے۔ اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ جب امن قائم ہوا، ضرب آخری کائنیٹک آپریشن جو تھی دہشت گردوں کے خلاف، تو یہ ہوا کہ دونوں کے درمیان اگر اکٹھے ہو کے علاقے کی ترقی کے لیے اور امیج بلڈنگ کے لیے کام کیا جاتا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ شاید کچھ دوریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی جس طرح میں نے کہا کہ سب سے زیادہ متاثر اور سب سے زیادہ جو انوالو رہے وہ یہ دو کمیونٹی رہے، یہ شکار بھی رہے اور ان میں کچھ شکاری بھی رہے۔ پختونوں میں بھی زیادہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تباہ ہوئے، ان کے کاروبار، ان کی تجارت، لیکن دوسری سائڈ پہ دہشت گردوں کے سائڈ پہ جو تھے وہاں بھی کچھ پختون ایلیمنٹس تھے۔ اسی طرح فوج سب سے زیادہ متاثر ہوا، سب سے زیادہ جوان شہید ہوئے، سب سے زیادہ آفیسر شہید ہوئے، ان کے فیملیز، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، لیکن شاید ان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہوتے ہوں گے جو کہ ان کا کچھ سافٹ کارنر یا نرم گوشہ رکھتا ہوگا۔ یہ بیانیہ جو ہے یہ کس کے کنٹرول ہے، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو بیانیہ ہے کہ میں افغان ہوں، اس پہ ایک بڑا ہوتا گیا، ڈرامہ رچایا گیا، لر و بر کی جو چیزیں ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ مجھے تو یہ سب سراب نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بیانیہ جو ہے کہ پاکستان میں پختون جو ہے وہ ناراض ہے، وہ خوش نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کے کرتا دھرتاؤں کو چاہیے کہ اس پہ نظر رکھے کہ یہ کہاں سے بیانیہ آ رہی ہے۔ یہ تو خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے پختونوں یا قبائلی علاقوں کے پختونوں کا بیانیہ تو نہیں ہے۔ پھر کون اس بیانیہ کو لر و بر، ون افغان وغیرہ ایک قومیت کے طور پر وہ تو اور بات ہے، لیکن جیوگرافیکلی یہ کون کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے اور پاکستان کے پختونوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ بیانیہ باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ یوزولی اٹ از این افغان کنٹرول بیانیہ۔ پھر جو بیرونی دنیا، یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک میں جو ہے اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، وہ زیادہ تر اس بیانیے کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان پاکستان میں بسنے والے پختونوں کو ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چھوٹے چھوٹے آواز آ کے پھر ان آوازوں پہ بدقسمتی کیا ہوتی ہے کہ فوج کے اندر، سیکیورٹی اداروں کے اندر یا ریاست کے اندر لوگ ان آوازوں کو، جو بیرونی آوازیں ہوتی ہے، ان کو سیریس سمجھ کے ان کا بدلہ یہاں کے پختونوں سے کسی نہ کسی طریقے سے لیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ریاست
اور عسکری اداروں کے خلاف کہیں کہیں سے جو آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے وہ لگ بھی ایسے جاتی ہے، کیونکہ جب آپ ایکشن لیتے ہیں تو اس سے متاثر میں ہوتا ہوں۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا، یورپ میں بیٹھا ہوا یا افغانستان میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا پہ جو گالیاں دیتے ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پختون تحفظ موومنٹ کے آنے کے بعد یہ جو ریپس نظر ایسا آ رہا ہے، حالانکہ پختون تحفظ موومنٹ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک لیگل آئینی اور ان کے ایک آواز تھی، اور وہ ودن اسی میں انہیں رہ کے اپنی آواز اٹھائے۔ ان کے ڈیمانڈز جو تھے ابھی بھی وہی ہے، آئین کی ڈیمانڈ، قانون کی ڈیمانڈ، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنا۔ یہ ریاست کو کرنا چاہیے تھا۔ جب ریاست اس پہ اتنا روبسٹلی نہ آیا، اور بجائے اس کے کہ ریاست ان کے ڈیمانڈز کو پورا کر دیتے ہیں، ریاست نے ان کی نعروں پہ توجہ دے دی۔ اور نعرے زیادہ تر کہاں سے آ رہے تھے؟ ریاست اور عسکری اداروں کے ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ نعرے امریکہ سے، یورپ سے، افغانستان سے تھے، یہ پاکستان سے نہیں تھے۔ نمبر 2، میڈیا دیکھے، امریکی اور یورپین میڈیا نے اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا، اور اس طرح پریزنٹ کیا گیا جیسے کہ پاکستان میں ایک اور بنگلہ دیش بنتا جا رہا ہے۔ ان پہ میرے خیال میں ان کے آنکھ کھلنے چاہیے تھے، ان کے کان کھلنے چاہیے تھے، اور فوری طور پر جو پختون تحفظ موومنٹ کے جو جینون آئینی اور قانونی ڈیمانڈز تھے ان کو پورا کیا جاتا، بجائے اس کے اس کو پورا کرنے کے ہم نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ اور پورے ملک میں جو قبائلی تھے، بجائے اس کے کہ ہم ان کے جوانوں کو نوکریاں دیتے، ان کی تجارت، آپ نے بارڈر بند کر دی، ان کی تجارت کلوز۔ آپ نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز نہیں کی، وہاں پہ پولیس نہیں آئے، وہاں پہ ابھی بھی سفوکیشن کی ماحول ہے۔ جب انہوں نے آواز اٹھائی، وہ دیکھے جو دل ہوتا ہے، جو درد ہوتی ہے، اس کی آواز میں کراہت ہوتی ہے، ایک نیچرل بات ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کے گریوینسز جینون ہے، تو جینون ہے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا فوری طور پر۔ تو ہم نے کیا میڈیا نے آواز اٹھائی، اور سارے جو پختون تحفظ موومنٹ کے ساتھ جتنے بھی جوان تھے انکلوڈنگ اس، کہا گیا کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ غدار وطن ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، اسلام آباد میں جن جن گھروں میں قبائلی علاقوں سے کوئی ڈرائیور ہے، کوئی چوکیدار ہے، کوئی خان سامہ ہے، کوئی جو بھی ہے، سب کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ اداروں کے اندر، جس طرح میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کیا تھا، وہاں پہ بھی کچھ ایسی پالیسیاں سے اڈاپٹ کی گئی کہ وہاں سے آنے والے نوجوانوں کو ڈسکریج کیا جا سکے۔ تو یہ تو ہم ریاست کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر رہے تھے، صرف شک کی بنا پہ اپنے لوگوں کو دتکارنا، صرف دوسروں کی آوازیں سن کے اپنے لوگوں کو دتکارنا۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ جو پاکستان فوج اور پختونوں کا 70 سالہ اکٹھی جدوجہد تھی، جب افغان جنگ شروع ہوا تو یہ پختونوں کے جب ریفیوجیز آئے تو ان میں 99% جو تھے وہ پختون سرزمین پہ، خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں پختون سرزمین پہ آباد ہوئے۔ پختونوں نے ہی ان کو سینے سے لگایا ریاست کی پالیسی کے تحت۔ جب یہاں سے ان کا جہاد لانچ کیا گیا یا فساد لانچ کیا گیا تو ان میں بھی پختون سرزمین کو استعمال کیا گیا، اور فوج کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ پالیسی یہاں مینلی ہمارے عسکری اداروں کے کنٹرول میں تھی۔ دہشت گردی کی جنگ ہوتی ہے، ساؤتھ وزیرستان سے لے کر چترال تک سارے ایجنسی سب فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگوں نے اپنے گھر بار، لاکھوں کی تعداد میں، سوات ہو، ملاکنڈ ہو، قبائلی علاقوں ہوں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس لیے گھر بار چھوڑا تاکہ عسکری اداروں کو موقع ملے کہ دہشت گردوں کا صفایا کرے۔ لوگوں کے گھر بار تباہ ہوئے، ان کے مسجدیں، ان کے حجرے، ان کے مارکیٹس، ان کے تجارت، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے خواتین، ان کے بڑے، ان کے بوڑھے، سب کی قربانیاں دی اس لیے کہ یہ ملک آزاد بھی ہو اور دہشت گردوں کے نرغے میں نہ آئے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جب امن قائم ہوا تو بجائے اس کے کہ فوری طور پر ان علاقوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیا جاتا، لوگوں کو نوکریاں دی جاتی، وہاں پہ سوشل سیکٹر، ہاسپٹلز، سکولز، روڈز بنائے جاتے، وہاں پہ ہم نے ریاست نے ایک عجیب سا وہ ماحول پیدا کیا کہ جب وہاں پہ ترقی کے دور آنا تھا، وہاں کے لوگوں کو نمائندگی دینی تھی، وہاں سے ہم انتخابات سے ہم ڈر رہے ہیں، وہاں سے پختون تحفظ موومنٹ جو جینون آوازیں ہیں اور تھی بھی، ان کی صرف چند نعروں کی بنا پہ ہم نے پوری کمیونٹی کو دتکارا ہے۔ میرے خیال میں یہ غلط پالیسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح 40 سال پختون قوم اور فوج نے اکٹھے ہو کے، ایک ساتھ، ایک بازو ہو کے افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا،
اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لیا۔ ہمدردیاں بڑھنی چاہیے تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے اس طرح ہمارے ہاں بھی جو آوازیں آ رہی ہیں، پوری فوج کی یہ بالکل پالیسی نہیں ہے کہ وہ اینٹی پختون، فوج میں سپاہی سے لے کر ہر جرنیل تک جو ہے، چیف آف آرمی اسٹاف تک جو ہے وہ پختون ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے پختون ایک ادارے میں ہوں اور وہاں پہ ایک پالیسی پختونوں کے خلاف بن جائے؟ اسی طرح پختونوں کو بھی یہ نہیں کہ فوج کی پالیسی، یا اس طرح فوج کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پختون بحیثیت قوم چند جوانوں کی آوازیں یا امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے پرایوں کی آوازوں پہ اس قسم کی پالیسیز بنانا میرے خیال میں ریاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، پاکستان کے لیے بھی، اور نہ ہمارے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے، اس کو پازیٹیولی اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کے ایڈوانٹیجز میں کنورٹ کرنا ہے، ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، سیاسی لیڈران، مذہبی لیڈران، سوسائٹی کے لیڈران، ان کو انگیج کرنا ہوگا۔ اور میرے خیال میں دوسری سائڈ پہ جو پختون انٹیلیجنسیا ہے، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علاقے کو کسی اور جنگ میں دھکیلنے سے بچائے، کھل کے سامنے آ کے بات کرنی ہوگی۔ اگر کوئی گریوینسز ہے، آئین اور قانون کے اندر رہ کے، دائرے میں رہ کے ان کو بیان کرنا ہوگا۔ اگر کچھ نوجوان وہ زیادہ زخمی ہوئے ہیں، ان کے زخموں پہ مرہم پٹی رکھنی ہوگی، فوج کے ساتھ بھی، ریاست کے ساتھ بھی، اور اپنے لوگوں کے ساتھ۔